کے کلام کے لیے، خدا کا بندہ کے لیے زور سے تالی بجائیے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا خدا کے کلام میں سے مسیحی رویے۔ مسیحی رویے کیا ہے؟ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے والے ہیں، اور جتنے بھی ہمیں اس چینل سے واچ کرتے ہیں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں، اور یہ آپ کو اس چینل کا نام نہیں پتا تو آپ ضرور لکھیے گا جیزس از مائی ہوپ منسٹری، اور آپ کو ہماری تمام ویڈیو مل جائیں گی، اور اس میں سنڈے اسکول کے بچوں کا بھی بہت سا انہوں نے جو خدا کے کلام کو سیکھا ہے ان کی بڑی انہوں نے محنت کی ہے۔ آپ ضرور، اور جتنے لائک اور کمنٹس کرتے ہیں خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے جس پر آج ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مصیبت یسوع مسیح کی صلیب سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اس نے جو قربانی دی ہے، اس کے جی اٹھنے سے جو ہم پر مصیبتیں آئی ہیں، اس نے وہ ساری مصیبتوں سے ہمیں آزاد کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ مسیح ہوتے ہوئے اور مسیح یسوع کے نام سے آپ پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، اور آپ نے انہیں برداشت بھی کرنا ہے، اور آپ نے صبر کر کے ٹھہرے رہنا ہے۔ تو آئے میرے ساتھ نکالیے گا دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ آج کے پیغام کی جو آیت ہے وہ دوسرا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 4 آیت۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے، تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں۔ آمین۔ ایک دفعہ 5ویں آیت۔ کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں، اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت۔ یہاں پولس رسول کلیسیا کو بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کہ تمہیں کیونکہ جو مسیح کی طرف سے تمہیں دکھ پہنچتے ہیں وہ دکھ زیادہ ہے، اور آگے لکھا ہے کہ مسیح میں تمہاری تسلی بھی زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتانا اور سکھانا یہ چاہتا ہوں، یہ ہمیں مسیح کے اندر ہوتے ہوئے اور مسیح میں رہتے ہوئے یہاں پر دکھ زیادہ آتے ہیں، اور مسیح کے نام سے جو ہمیں دکھ ملتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمارے پاس تسلی بھی زیادہ ہے۔ ہمارے پاس تسلی زیادہ ہے۔ لوگوں کے پاس یہ تسلی نہیں ہے، وہ تو اپنی قبروں پر لکھتے ہیں آخری آرام گاہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسیح یسوع میں سو گیا ہے۔ ہمارے پاس یہ تسلی ہے کہ یہ جاگ جائے گا۔ ہمارے پاس تسلی ہے کہ مسیح یسوع نے ہمارے گناہوں کے لیے ایک ہی مرتبہ قربانی دے دی ہے۔ اور بتانا اور سکھانا یہ چاہتے ہیں، آگے جب ہم 6 آیت کا مطالعہ کریں گے، یہ یاد رکھیں جو ایک خادم، جو ایک پاسٹر کلیسیا کے لیے کیا کرتا ہے۔ میں اکثر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاسٹر جو ہے یہ جیتا ہی کلیسیا کے لیے ہے۔ آگے پولس رسول کلیسیا کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تمہاری تسلی اور نجات کے واسطے، اور اگر تسلی پاتے ہیں تو تمہاری تسلی کے واسطے۔
जिस की तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। आमीन। पौलुस रसूल यहाँ कहते हैं, अगर हम दुख उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और तुम्हारी निजात के लिए। आज का पैगाम और पैगाम का उन्वान ये था कि मुसीबत जो है ये इतनी बड़ी नहीं हो सकती। और पौलुस रसूल कलीसिया को ये सिखा रहे हैं कि अगर हम दुख उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और तुम्हारी निजात के लिए। ये याद रखें, जब एक पास्टर 4 घर से विजिट करता है, वो दुआ में मजबूत नहीं होगा तो वो 4 घरों की बदरूहें अपने घर में लेकर जा सकता है। और यहाँ पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर हम दुख उठाते हैं तो वो तुम्हारी तसल्ली के लिए और तुम्हारी निजात के लिए। हम तुम्हारे लिए जो दुआ और जो मेहनत करते हैं वो तुम्हारी तसल्ली और तुम्हारी निजात के लिए। बताना और सिखाना ये चाहता हूँ कि ये याद रखे, खादम आपके लिए रात भर दुआएं करता है, वो आपके लिए फास्टिंग करता है ताकि कलीसिया किसी तरीके से वो तसल्ली पा जाए और वो निजात पा जाए। निजात का मतलब होता है किसी चीज से आजाद होना। निजात का मतलब है किसी चीज से आजाद होना। बताना यह चाहता हूं कि निजात हम समझते हैं कि पानी का बपतिस्मा ले लिया तो हमने निजात पा ली। निजात, आपको बीमारी से भी निजात मिलनी है, आपको कर्जे की लानत से निजात मिल जाएगी, आपको गुनाहों से निजात मिल जाएगी। वो निजात कैसे मिलेगी मैं आपको बता और सिखा रहा हूं। वो एक खादम की मेहनत से होगा। वो मेहनत करते हैं ताकि आप बच जाएं। वो आपकी तसल्ली और आपकी निजात के लिए ये काम करते हैं। और पौलुस रसूल आसिया के अंदर गया, और ये याद रखें कि जब पौलुस रसूल आसिया की तरफ जाने से पहले वो कहीं और जा रहा था, मगर खुदावन के रूह ने उससे रोक लिया। जब वो आसिया में गया तो देखें कि इब्लीस ने उसके रास्ते में कितनी रुकावटें भेजी। ये याद रखें, जब एक खादम आपके पास आता है तो उसके रास्ते में उसके साथ बहुत कुछ इब्लीस करने की कोशिश करता है। जब आप चर्च जाएंगे तो ये याद रखें कि इब्लीस की कोशिश होगी कि मैं रास्ते में इनके घर में कोई ऐसी रुकावट भेजूं कि वो चर्च ना जा सके। हम देखते हैं 8वीं आयत, पौलुस रसूल क्या कहता है। पौलुस रसूल जब आसिया में कलाम की मुनादी के लिए जा रहे थे तो उनके साथ एक वाकया पेश हुआ। इसी चैप्टर की 8वीं आयत। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी, कि हम हद से ज्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहाँ तक कि हमने जिंदगी से भी हाथ धो लिए, बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे। आमीन। अभी हम इसको आहिस्ता से देखेंगे। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इस मुसीबत से नावाकिफ रहो जो आसिया के अंदर हम पर आई। मैं बताना और सिखाना ये चाहता हूँ, चर्च ये याद रखे, और जितने हमें खादम या पास्टर वॉच करते हैं उनके लिए एक नसीहत और तरबियत ये है कि आपने अपने जब किसी विजन पर जाना है तो आपने अपने घर के अंदर दुआ से भीग कर जाना है। यहाँ मुकद्दस पौलुस रसूल जब आसिया के अंदर कलाम के लिए गए तो कहते हैं 4 चीजों ने उसने बताई। पहली चीज बताई कि हद से ज्यादा, मुसीबत की लिमिट कितनी? हद से ज्यादा, और ताकत से बाहर। 2 चीजें होगी, हम इनको पहले देखते हैं। ये याद रखें, मुसीबत जो है ये हद से ज्यादा भी आप पर आ सकती है। आपको डॉक्टर कह देंगे कि आपकी शुगर हद से ज्यादा हो गई है, वो आपको कह देंगे कि आपका ब्लड प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ गया है।
मगर ये याद रखें, जिस यीशु की आप मुनादी करते हैं और जिस यीशु के नाम से आप दुआएं करते हैं, वो आपको बचाने की कुदरत रखता है। यहाँ लिखा है कि जो हद से ज्यादा, मुसीबत कितनी आई, हद से ज्यादा आ गई, जो कंट्रोल नहीं हो सकती थी, वो ये दूसरी बात बताते हैं, और वो मुसीबत जो थी वो ताकत से बाहर थी, हद से ज्यादा और ताकत से बाहर। और आगे वो फरमाता है कि यहाँ तक कि हम तो अपनी मौत का हुक्म सुन चुके थे, मौत का हुक्म लागू हो गया था। जिसको दोबारा पढ़ेंगे, दो चीजें, हद से ज्यादा और ताकत से बाहर। आगे, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी, कि हम हद से ज्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहाँ तक कि हमने जिंदगी से भी हाथ धो लिए, बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके। आमीन। हमने जिंदगी से हाथ धो लिए और मौत के हुक्म का यकीन कर चुके। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, जो लोग ये समझते हैं कि हम अपनी मौत से हम मर जाएंगे, ये बीमारी हमको आज मार देगी, आपका यीशु आपको बचाने की कुदरत रखता है। हम मौत से हाथ धो बैठे थे, हम जिंदगी से हाथ धो बैठे थे और मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे। मैं आज खुदावंद का खादम होते हुए आपको ये चार चीजों पर गौर करना चाहता हूँ, करवाना चाहता हूँ। ये याद रखें, ये आप किसी ऐसी मुसीबत में फंसे हैं तो आपका खुदावंद उस मुश्किल जगह से आपको बड़ी आसानी तरीके से निकाल सकता है। और बताना और सिखाना आपको ये चाहते हैं, कई मर्तबा आप अपनी मौत से, आप जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, आपको डॉक्टरों ने कुछ कह दिया है, मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिसने आपको पैदा किया है और जिसके हाथ में आपकी सांसों के सांस है, वो आपको ये कहता है कि वो आपको बचा सकता है। पौलुस रसूल कहते हैं, पहली बात कि हद से ज्यादा, कई चीजें हद से ज्यादा होंगी। कई लोग आपसे हद से ज्यादा बदतमीजी कर जाएंगे, कई लोग आपसे हद से ज्यादा आपसे नाराजगी रखेंगे, कई मर्तबा लोग हद से ज्यादा आपको अपने तकब्बर को दिखाएंगे। मगर ये याद रखें, जितनी चीज मर्जी हद से ज्यादा भी हो जाए तो ये याद रखें, आपका खुदा आपको बचा सकता है। आप ये याद रखें, हद से बढ़कर, हद से ज्यादा और ताकत से बाहर, जब आपका जिस्म, जो आप कहते हैं कि मेरे जिस्म में तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जान नहीं है, मगर फिर भी यीशु मसीह आपके नथनों में जिंदगी का दम फूंक सकते हैं। ये याद रखें, कुछ चीजें हद से बढ़ जाएं या ताकत से बाहर हो जाएं, फिर भी आपका ईमान और आपका फेथ आपके यीशु पर ही रहे। और फिर हमने तीसरी बात जो, हाँ, यहाँ तक कि हम जिंदगी से हाथ धो बैठे। और चौथी बात, मौत का यकीन कर चुके थे। आज हमने समझ लिया था कि आज हम मर जाएंगे, आज हम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और आगे चौथी बात कहता है, यहां तक के मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे कि आज क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। मगर क्या हुआ, आगे देखते हैं जी। बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे, ताकि अपना भरोसा न रखे, बल्कि खुदा का जो मुर्दों को जगाता है। चुनाचे उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और हमको उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। आमीन। वो कहते हैं कि मसीह यीशु जो मुर्दों में से जी उठा, उसने हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है। ये याद रखे, उसने कहा कि वो
چھڑائے گا اور چھڑاتا رہے گا. یعنی کہ اس نے چھڑانا ہے. یہ یقین رکھیں آپ کسی بھی مشکل میں ہیں آپ کا یسوع آپ کو وہاں سے چھڑا سکتا ہے. دنیا کی اور کوئی طاقت نہیں جو آپ کو چھڑائے. صرف ایک ہی طاقت ہے وہ یسوع مسیح ہے جو آپ کو چھڑا سکتی ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ بہن کی یا بھائی کی یہ بڑی کمزور ہو چکا ہے یا کمزور ہو چکی ہے یا ہو چکا ہے, اس کو خون کی ضرورت ہے, اس کو خون لگے گا, اس کو ڈرپ لگے گی تو یہ طاقت اسے ملے گی. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو خون کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ آپ ہاسپٹلوں کے اندر بھی ہیں تو یہ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو خون کی ضرورت ہے. آپ تسی خون لبو نا, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ خون کو مانگیں. خون کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, خون کو مانگنے کی ضرورت. وہ اس لیے بار بار خون بہا تاکہ وہ آپ کی شفا کے لیے ہے. پطرس رسول کہتے ہیں کہ اس کے مال خانے سے ہمیں شفا ملی ہے. آپ نے اس کے خون کو مانگیے گا, ہر روز مانگیے گا, بلا ناگا مانگیے گا تاکہ خداوند آپ کو برکت دے سکے. آئے ہم آخری حوالہ پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت. 8ویں آیت کے اندر ہمیں 6 چیزیں ملیں گی. ہم ان 6 چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم خدا کے کلام کو کلوز کرنے کی کوشش کریں گے. تو بتا یہ رہا تھا کہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں گے اس حوالے کو, یہاں ہمیں ایک یوحنا رسول ایک بات بتاتے ہیں جی سنیے گا. مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت. خدا کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے, میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. نمبر 1 آگے. دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے, تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. 3 کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے 4 اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. 6. دیکھ میں شیطان کے آمین. آمین. یہاں ہم نے 6 چیزیں دیکھی. پہلی بات خداوند یہ کہتے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. یہ یاد رکھیں آپ انسان سے چھپا سکتے ہیں, خدا سے نہیں چھپا سکتے. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. یہ یاد رکھیں خداوند آپ کو جانتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. خداوند آپ کی ہر ایک روش سے واقف ہے. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. آگے اپورچونٹی کیا ہے, دیکھ میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا. یہ تیرے کام جو ہے یہ درست نہیں تو تیرے لیے ایک دروازہ کھلا ہوا. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں اور آگے دیکھ میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا. یہ یاد رکھیں لوگ آپ کے لیے دروازے بند کر دیں, آپ کے خدا نے آپ کے لیے ایک دروازہ کھول رکھا. وہ دروازہ کون ہے؟ وہ دروازہ یسوع مسیح ہے. بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں, اچھا چرواہا میں ہوں. میں نے تمہارے لیے ایک دروازہ کھول رکھا. میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں خداوند آپ کے اور میرے کاموں سے واقف ہے. یہ آپ کے یا میرے کام غلط ہیں تو آج ہم کیا کریں گے؟ توبہ کریں. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, دیکھ میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے, کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. تیرے لیے نجات کا پیغام ہے. جو میں نے تیرے لیے دروازہ کھولا ہے اس دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اور آگے لکھا ہے اگر تیرے اندر تھوڑا سا زور ہے, تیرے اندر کتنا زور ہے؟ تھوڑا سا زور ہے. یہ یاد رکھے آپ کے اندر تھوڑا سا زور ہے تو لکھا ہے کہ اس زندگی کے کلام کو سننا.
آپ کے اندر تھوڑا سا زور ہے تو آپ اس کے کلام کو سن کر آپ بہت برکتیں حاصل کر سکتے. اور آگے لکھا ہے اور تو نے میرے نام کا انکار نہیں. کہیں بھی چلے جائیں آپ کی گفتگو سے پتہ چلے کہ آپ مسیحی ہیں. ہم شاپنگ کرنے بھی چلے جائیں تو ہم دکان میں جا کہتے ہیں ماشاءاللہ خداوند کا اللہ کا بڑا شکر ہے. کوشش کریں کہ آپ اپنی گفتگو کو مسیحی گفتگو کو کیا کریں. اور یہ یاد رکھیں آپ جتنی مرضی ان کی تعریف کر لیں انہوں چیز پھر بھی تنہوں مہنگی دیں گے. یہ دکان بڑی اچھی ہے, آپ کو بڑا کچھ دیا ہوا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تو نے میرے نام کا انکار نہیں. اس نام کو آپ نے ہمیشہ رہے گا نام سدا دیگر. وہ نام آپ کو بچاتا رہے گا, وہ نام آپ کے ساتھ رہے گا. آج میں نے جو آپ کو چیزیں بتائی یہ پہلی 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی وہ یہ تھی کہ حد سے زیادہ بھی مصیبت آ جائے اور طاقت سے باہر بھی چلی جائے, یہاں تک آپ کو معلوم ہو کہ میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا اور موت میرے سامنے ہے, پھر بھی آپ کے لیے ایک تسلی ہے. اور چوتھی بات وہ کہتا ہے یہاں تک کہ موت کا حکم ہو گیا. آپ جس بھی کنڈیشن میں ہیں اپنے یسوع مسیح کو یاد کریں, دعا کریں, وہ آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. وہ تو فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, دیکھ میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے, کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. تیرے اندر تھوڑا سا زور ہے تو اس زندگی کے کلام کو, اس کلام کو سن, عمل کر. اور یہاں تک کہ تو نے میرے نام کا انکار نہیں. آپ نے یسوع مسیح کے نام کا, یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں یسوع مسیح کا انکار بڑی طریقوں سے ہو سکتا ہے. جس دن آپ چرچ نہیں گئے آپ نے یسوع مسیح کو انکار کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے زندگی میں یسوع سے بڑھ کر کچھ اور چیز. انکار کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے مذہب چینج کر لیا ہے. انکار کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے نام کا انکار نہیں کیا. آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوگا اس کا نام مجھے بچا سکتا ہے, اس کا نام میری حفاظت کر سکتا ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا. ایک ہی نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اس نام سے آپ کی مصیبتیں دور ہوں گی. چاہے آپ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے, چاہے آپ پر موت کا حکم ہو جائے, چاہے آپ پر حد سے زیادہ مصیبت آ جائے, وہ نام آپ کو بچائے گا. جو سدا دیگر ہے اس کا نام, وہ آپ کو بچائے گا. اس کا نام آپ کی حفاظت کرے گا. اور تم اس کا نام یسوع رکھنا, وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اس کا نام یہ ہوگا وہ عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ ہوگا. اس کے نام سے یہ یاد رکھیں, نیٹ پر ہر روز ریسرچ کی جاتی ہے اور 16 ملین لوگ کی ریسرچ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے نام میں اتنی طاقت کیا ہے, اس نام کے اندر اتنا زور کتنا, اس نام سے بدروہیں بھاگتی ہے, اس نام سے بیماری چلی جاتی ہے, اس نام سے طوفان اپنا رخ بدل لیتے ہیں, اس نام سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں, اس نام سے طوفان اپنا رخ چینج کر لیتے ہیں. لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ یسوع کے نام میں ایسی کیا قدرت ہے. آپ یسوع کا نام لیں تو آپ بارش بھی منگوا سکتے ہیں.
آپ یسوع کے نام سے بارش روک سکتے ہیں. آپ یسوع کے نام سے، آپ یسوع مسیح کے نام میں سورج کی تپش کو روک سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں، چاند سورج اس کے حکم کا انتظار کرتے ہیں. اس نام کا تم نے انکار نہیں کیا. جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جنج دے ساڈے کام پلا کنڈیا لانا ملی ہے. یہ یاد رکھیں، یسوع مسیح نے کانٹوں کا تاج پہنا اور ہمیں زندگی کا تاج دیا. آپ اس نام سے، آپ کی دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاری اس نام سے ہو. آج لوگ شکر گزاری کرتے ہیں، پیچھے نام یسوع کا نہیں ہوتا. کسی بابے کو دم کران گے، پھر کہیں گے کہ بھائی صاحب میں گواہی دینی ہے. میں کہتا تو گواہی نہ ہی دے تو صحیح ہے. یہ یاد رکھیں، نام کسی کا اور مذبح پرپٹ کا استعمال کیا لوگوں نے. جس نام کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو بانج کے رحم کو کھول دیتا ہے. وہ